ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہی مروی ہے، دوسری روایت کے ساتھ ایسی ہی۔ باب نمبر 192، باب ما جاء فی الصلاۃ والسجدۃ عند الشکر۔ یہ باب ہے شکر کے وقت، یعنی کوئی بھی نعمت ملنے کے وقت سجدہ شکر کرنے اور نماز پڑھنے کے بیان میں۔ یعنی کہ کوئی بھی نعمت اگر میسر ہو جائے کسی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو تو ایسی صورت میں وہ انسان سجدہ شکر ادا کرے یا پھر نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1391، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا سلمۃ بن رجا حدثتنی شعثاء عن عبداللہ بن ابی اوفا ان رسول اللہ صلی یوم بشر برأس ابی جہل رکعتین۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے ملنے کی خوشی میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس حدیث پاک سے یہ حاصل ہوا کہ وہ چیز جو ہمیں سب سے زیادہ مرغوب ہو اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ خواہش ہو کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو اس کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو جہل سے کتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کی موت کی خواہش رکھتے تھے، اور یہ نفرت خود اس کی اپنی خباثت کی وجہ سے تھی، اس کی اپنی برائیوں کی وجہ سے تھی جو وہ دین اسلام سے متعلق اپنے دل میں رکھتا تھا۔ لہذا جب ابو جہل کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 1392، حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح المصری انبأنا ابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن عمرو بن الولید بن عبدہ السہمی عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر بحاجت فخر ساجدا، کہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی حاجت کی خبر دی گئی، یعنی کسی حاجت کسی ضرورت کی پوری ہونے کی خبر دی گئی تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ فخر ساجدہ، اس کا ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ سجدے میں گر پڑے، اور ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت جلدی آپ نے فوراً نماز کے لیے اپنی نیت باندھ لی تو سجدے میں گر پڑے، یعنی نماز کے لیے تیار ہو گئے تو گویا وہ سجدہ ہی کرنے لگے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یا سچ مچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہی فرمایا ہو ڈائریکٹ۔ حدیث نمبر 1393، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ قال لما تاب اللہ علیہ خر ساجدا۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کعب بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ جب کعب بن مالک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہ کعب بن مالک وہ ہیں جو جنگ بدر میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی 3 لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ میں جانے کا حکم دیا تھا، شاید وہ جنگ بدر تھی یا جنگ تبوک، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اس طرح وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو یہ پیچھے رہ گئے، لیکن انہیں بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو جنگ کی تیاری نہیں کر سکے اور اب ہم جنگ کے لیے نہیں نکل پائیں گے۔ جب سب لوگ چلے گئے تب ان تینوں کا دل یہاں نہیں لگتا تھا، اور دن بھر اپنے گھر میں بیٹھ کر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور تمام صحابہ کرام آئے تو کوئی بھی ان تینوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھ دیا تھا، اور یہ وعدہ کر لیا تھا خود سے کہ جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، میں
نہیں اٹھوں گا یہاں سے، میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ یہاں تک کہ 40 دن تک تقریباً ان لوگوں سے کوئی بھی بات چیت نہ ہوئی۔ یہ تینوں جب کسی کو سلام کرتے تو وہ سلام کا جواب بھی نہ دیتے تھے، یعنی مکمل طور پر ان تینوں کا بائیکاٹ ہو چکا تھا۔ تو 40 دن کے بعد جب ان کی آزمائش مکمل ہوئی، ان کا امتحان مکمل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کے قبول ہونے کی آیت نازل فرمائی، اور فرماتے ہیں ان کے لڑکے یعنی کعب بن مالک کے لڑکے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی تو میں سجدے میں گر پڑا۔ سبحان اللہ سبحان۔ حدیث نمبر 1394 حدثنا عبدۃ بن عبد اللہ الخزاعی و احمد بن یوسف السلمی قال حدثنا ابو عاصم عن بکار بن عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی بکر عن ابیہ عن ابی بکر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اتاہ امر یسرہ او یسر به خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابو بکرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی والی بات حاصل ہوتی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا کام کرتے جس سے انہیں خوشی ہوتی، یا ان کو کسی اور ذریعے سے خوشی حاصل ہوتی تھی، تو آپ سجدے کے لیے گر پڑتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے لیے آپ سجدہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ شکرانے کے طور پر سجدہ اور 2 رکعت نفل نماز دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کچھ فقہاء کے نزدیک یہ ہے کہ صرف سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہی، لیکن یہ مکروہ ہے، اور صرف سجدہ نہ کیا جائے بلکہ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کے طور پر نفل نماز ادا کی جائے، صرف سجدہ نہ کیا جائے۔ اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے صرف سجدہ کرنے سے، اور یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات، جو یہ کہتی ہے کہ صرف سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، اور امام اوزاعی بھی یہی کہتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ظاہر حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سجدہ شکر بجا لانا بھی سنت ہے، کہ انسان کو اگر کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی اچھی بات اس کے سامنے پیش آئے، تو ایسی صورت میں شکر کے طور پر سجدہ ادا کرے، لیکن مذہب حنفی میں ایسا سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے۔